السلام علیکم دوستو، میں ہوں مدثر امین اور مبشی ٹی وی پر آپ سن رہے ہیں فردوس ابلیس حسن بن صبا اور اس کی بنائی ہوئی جنت کی پر اسرار داستان۔ دوستو، اس سے پہلے آپ اس سلسلہ کی 6 اقساط سن چکے ہیں اور اب پیش خدمت ہے قسط نمبر 7۔ آخر اس آدمی میں حرکت ہوئی، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے عقب میں منظر یہ تھا کہ ایک چٹان دائیں سے بائیں گئی ہوئی تھی۔ قدرت نے اسے اس طرح سے درمیان میں کاٹ دیا تھا کہ یہ ایک گلی بن گئی تھی جس میں سے ایک گھوڑا آسانی سے گزر سکتا تھا۔ گلی کی طرف چٹان کے دونوں حصے دیواروں کی طرح عمودی تھے۔ وہ آدمی الٹے قدم چلتا اس گلی میں داخل ہو گیا۔ حسن بن صبا نے فری کے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گلی میں داخل ہو گیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس پر کچھ اثر ہو گیا ہے اور وہ اب اسی اثر کے قبضے میں ہے۔ وہ آدمی اس قدرتی گلی کے اگلے سرے پر کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور چٹان تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہاں یہ گلی بند ہو گئی ہو۔ اس آدمی نے اپنا بایاں بازو بائیں طرف لمبا کیا اور اس طرف غائب ہو گیا۔ حسن وہاں تک جا کر اسی طرف مڑ گیا جس طرف اس آدمی نے اشارہ کیا تھا۔ وہ آدمی آگے جا کر ایک اور موڑ مڑ رہا تھا۔ حسن اس طرح اس کے پیچھے جاتا رہا جیسے وہ اس کا پالتو جانور ہو یا جیسے اس شخص نے اسے ہیپنوٹائز کر لیا ہو۔ وہ جگہ کشادہ تھی، بے آب و گیا چٹانوں کی بجائے وہاں ہری بھری ٹیکریاں تھیں۔ یہ ہریالی اس چشمے کی بدولت تھی جو قریب ہی تھا۔ حسن آگے جا کر ایک سرسبز ٹیکری سے مڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ یہ منظر اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس کے سامنے ایک اونچی ٹیکری تھی جو دائیں بائیں گئی ہوئی تھی۔ یہ سرسبز گھاس اور پھولدار جنگلی پودوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی ہو، لیکن اس کی چھت اور دیواریں بتا رہی تھیں کہ یہ قدرت کی تعمیر ہے۔ اس کے اوپر سے خضر و بیلیں لٹک رہی تھی۔ وہ آدمی جس کی رہنمائی میں حسن وہاں پہنچا تھا اس جگہ کے باہر کھڑا تھا۔ حسن وہاں گیا تو اسے اندر کا منظر نظر آیا۔ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی خاصی لمبی چوڑی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ سامنے ایک آدمی گاؤ تکیے سے لگا بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور خشخشی تھی۔ اس کے سر پر خرگوش کے کھال کی ٹوپی تھی اور ٹوپی پر کالے رنگ کا رومال تھا جو اس کے کندھوں سے بھی نیچے آیا ہوا تھا۔ اس نے سبز رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ اس کی وجاہت سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مذہبی پیشوا تھا۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ 3 آدمی اس کے ایک طرف اور 3 دوسری طرف آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے سروں پر ایک مخصوص انداز کی پگڑیاں تھیں اور ان پر سیاہ رنگ کے رومال تھے جو ان کے کندھوں سے نیچے تک آئے ہوئے تھے۔ اس بزرگ نے جس کے چہرے پر جلال تھا اس آدمی کو ہاتھ سے اشارہ کیا جس کی رہنمائی میں حسن وہاں تک پہنچا تھا۔ وہ آدمی اندر چلا گیا۔ اس کشادہ گف میں ایک چوڑا ٹیلا سا تھا۔ وہ آدمی اس کے نیچے چلا گیا۔ وہاں سے باہر آیا تو اس کے ساتھ فری تھی جو ذرا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ فری کو دیکھ کر حسن بن صبا کو یقیناً اطمینان ہوا ہوگا کہ وہ زندہ ہے، لیکن یہ سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور فری ان کے پاس کیسے آئی۔ یہ لوگ ڈاکو اور راہزن تو نہیں لگتے، لیکن ڈاکوؤں اور راہزنوں کے سروں پر سینگ تو نہیں ہوتے۔ بزرگ کے اشارے پر فری کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ سورج اپنا اس روز کا سفر پورا کر کے افق کے پیچھے جا سویا تھا۔ شام تاریک ہو گئی تھی۔ گف میں مشعلیں رکھ دی گئی تھیں۔ عجیب عجیب سے سائے گف کی دیواروں پر ناچ رہے تھے۔ داستان گو اس بزرگ کو درویش کہے تو زیادہ موزوں ہوگا۔ اے نوجوان، درویش نے حسن بن صبا سے کہا، کیا گھوڑے سے اتر کر ہمارے درمیان بیٹھنا تجھے گوارا نہیں؟ ہم سب تیرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میں ابھی چہرے پڑھنے کے قابل نہیں ہوا، حسن نے کہا۔ میں دل کی نیت کو آنکھوں کے آئینے میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ کے دل میں بھی وہی جلال ہے جو آپ کے چہرے پر دیکھ رہا ہوں تو آپ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے کہ میری یہ ہم سفر آپ تک کس طرح پہنچی۔ گھوڑے سے تو اتر اے نوجوان، درویش نے کہا، تجھے ہر سوال کا جواب ملے گا اور تو ہمارے سوالوں کے جواب بھی دے گا۔ یہ لڑکی تیری ہم سفر ہے، ہماری نہیں۔ آ اس کے ساتھ بیٹھ اور اس کے ساتھ روانہ ہو۔ حسن گھوڑے سے اترا اور جوتے اتار کر چٹائی پر آ گیا۔ درویش نے اپنا دایاں ہاتھ حسن کی طرف بڑھایا۔ حسن نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ساتھ مصافحہ کیا۔ درویش کے اشارے پر وہ فرحی کے پاس بیٹھ گیا۔ فرحی نے اس کی طرف
اور اس نے فرحی کی طرف دیکھا۔ فرحی کے چہرے پر خوف کی ذرا سی بھی جھلک نہیں ملتی تھی، وہ گھبرائی ہوئی بھی نہیں لگتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حسن کے چہرے پر تذبذب کا جو تاثر تھا وہ اڑ گیا اور اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ تمہارا نام؟ درویش نے پوچھا۔ حسن بن صبا۔ تیرے اس کٹھن سفر کی منزل کیا ہے؟ درویش نے پوچھا۔ کہاں ہے منزل تیری؟ خوابوں کے سفر کی منزل بیان نہیں کی جا سکتی، حسن نے کہا۔ خوابوں کے سفر کی منزل ہوتی ہی نہیں اے نوجوان، درویش نے کہا۔ کیا تو نیند میں خواب دیکھتا ہے یا بیداری میں؟ نیند میں جو خواب دیکھا کرتا ہوں انہیں بیداری میں حقیقت بنانے کی کوشش کیا کرتا ہوں، حسن بن صبا نے کہا۔ تو شاید نہیں جانتا اے نوجوان، درویش نے کہا، نیند کے خواب خواہشوں اور آرزوؤں کے چلتے پھرتے عکس ہوتے ہیں، آنکھ کھلتے ہی بلبلوں کی طرح پھٹ جاتے ہیں، اور بیداری کے خواب فرار کا ایک سفر ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ اے درویش، حسن نے کہا، میں خواہشوں اور آرزوؤں کا پجاری نہیں، نہ میں نے کبھی اپنی روح کو خواہشوں اور آرزوؤں کی غذا دی ہے، پھر تو روح کو کیا غذا دیا کرتا ہے؟ عزم، حسن نے جواب دیا، میں اپنی ہر آرزو کو عزم کے سانچے میں ڈھال لیا کرتا ہوں۔ اپنے سفر کی بھی کچھ بات کر اے نوجوان، درویش نے کہا۔ یہ بھی ایک خواب ہے، حسن نے کہا۔ خواب میں جو دیکھا تھا وہ میرے سامنے آتا جا رہا ہے۔ ہمیں بھی دیکھا تھا کیا؟ درویش نے پوچھا۔ ہم بھی تو تیرے سامنے آئے ہیں۔ دیکھا تھا اے درویش، حسن نے جواب دیا۔ شفاف پانی کا ایک چشمہ دیکھا تھا، اس میں سے ایک عکس نکلا جس نے انسان کا روپ دھار لیا۔ اس نے خامشی کی زبان میں میری رہنمائی کی۔ میں نے 7 غزال دیکھے جو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں ہیں وہ غزال؟ 6 میرے سامنے بیٹھے ہیں، حسن نے جواب دیا۔ 7واں کھڑا ہے۔ اس سے تو کیا سمجھا؟ یہ کہ میں سیدھے راستے پر جا رہا ہوں، حسن نے جواب دیا۔ حسن بن صبا نے دیکھا کہ صرف یہ درویش بولتا ہے اور باقی سب بالکل چپ بیٹھے ہیں۔ درویش کے ہونٹوں پر تبسم ہے اور باقی سب کے چہرے بے تاثر ہیں۔ درویش بولتا ہے تو سب اس کی طرف دیکھتے ہیں، حسن بولتا ہے تو سب اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ قابل احترام درویش، حسن نے پوچھا، کیا میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ ہمارا اس لڑکی پر کوئی حق نہیں ہے نوجوان، درویش نے کہا۔ اس لڑکی کا ہم پر کچھ حق تھا، ہم نے ادا کر دیا ہے۔ حسن کے چہرے پر حیرت کا تاثر آ گیا۔ وہ کبھی درویش کو اور کبھی فرحی کو دیکھتا۔ ہم نے یہ پھول ان پتھروں سے اٹھایا ہے، درویش نے کہا۔ یہ تیری ہم سفر ہے، اسے تیرے ساتھ ہی جانا ہے، لیکن ہم یہ ضرور دیکھنا چاہیں گے کہ تو اس لڑکی کے قابل ہے یا نہیں۔ حیران مت ہو لڑکے، غصے کو بھی اپنے قابو میں رکھ۔ ہم تجھے راز کی یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تو کہاں جا رہا ہے۔ اتنے طویل اور کٹھن سفر میں اتنا حسین ہم سفر مل جائے تو مسافت آسان ہو جاتی ہے اور فاصلے سمٹ آتے ہیں، لیکن راہ حیات کے جو مسافر عورت کو صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خوبصورت جسم ہے، ان کی آسان مسافتیں بھی کٹھن ہو جایا کرتی ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ عورت کو تو کیا سمجھتا ہے۔ اس لڑکی کا آپ پر کیا حق تھا؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ تو ہی اسے بتا اے لڑکی، درویش نے فرحی سے کہا۔ ہمارے گھوڑے ناگوں سے ڈر کر بھاگ اٹھے تھے نا؟ فرحی نے حسن سے کہا۔ میرا گھوڑا بے قابو ہو کر ایک اور ہی طرف نکل گیا تھا، میں سنبھل نہ سکی اور گر پڑی۔ گرنے تک یاد ہے، ہوش میں آئی تو یہاں پڑی تھی۔ انہوں نے میری دیکھ بھال ایسی کی کہ خوف سے نجات مل گئی، صرف تمہارا غم تھا۔ انہوں نے کہا تم آ جاؤ گے اور تم آ گئے۔ کیا تم نے انہیں بتایا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حسن نے فرحی سے پوچھا۔ نہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ یہ پوچھتے رہے، میں کہتی رہی کہ میرا ہم سفر بتانا چاہے گا تو بتا دے گا، میں نہیں بتاؤں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہہ دو مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے، بتاؤں گی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم تجھے بے آبرو کر کے مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا تب بھی نہیں بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری آبرو کے محافظ ہیں، تمہیں گھر چھوڑ آئیں گے۔ میں نے کہا پھر بھی نہیں بتاؤں گی۔ اس بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا آفرین، ہم تمہاری پوجا کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیرے ہم سفر کو لانے کے لیے آدمی چلا گیا ہے۔ سن لیا اے نوجوان؟ درویش نے حسن سے پوچھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تو اس لڑکی کے جسم کو چاہتا ہے یا روح کو۔ درویش نے اس آدمی کو جو حسن کو یہاں لایا تھا اشارہ کیا، وہ گف کے اندر ہی کہیں غائب ہو گیا۔
وہ مشلوں کی روشنی میں سامنے آیا تو اس کے ہاتھ میں 3 گڑیاں تھیں۔ یہ مٹی کے بنے ہوئے تینوں عورتوں کے بت تھے، خوبصورتی سے بنائے گئے تھے۔ ہر بت تقریباً 1.5 فٹ اونچا اور ہر بت برہنہ تھا۔ تینوں بت اور گولیاں اس کے آگے رکھ دو، اس کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ کوئی ایک گڑیا اٹھا اور اس کے دائیں کان میں گولی ڈال۔ حسن نے ایک بت اٹھا کر اس کے کان میں گولی ڈالی۔ یہ گولی بت کے منہ سے نکل کر زمین پر گر پڑی۔ اب دوسری گڑیا اٹھا لے، درویش نے کہا، اور گولی اس کے کان میں ڈال۔ حسن بن صبا نے یہ بت اٹھایا اور گولی بھی اٹھائی۔ یہ گولی ایک گول کنکری تھی، یہ کانچ کی ان گولیوں جتنی تھی جن سے آج کل بچے کھیلا کرتے ہیں۔ حسن نے پتھر کی یہ گولی بت کے کان میں ڈال دی۔ کان میں ایک سوراخ تھا، گولی اس کے کان میں گئی اور دوسرے کان سے باہر آ گئی۔ اب ایک اور گڑیا اٹھا، درویش نے کہا، اور یہ گولی اس کے دائیں کان میں ڈال۔ حسن نے دوسرا بت الگ رکھ کر تیسرا بت اٹھایا، گولی اٹھا کر بت کے کان میں ڈال دی۔ یہ گولی اندر ہی کہیں غائب ہو گئی۔ زور زور سے ہلا اسے، درویش نے کہا، گولی کو باہر آنا چاہیے۔ حسن نے بت کو بہت ہلایا، جھنجھولا، الٹا کیا، دائیں اور بائیں پہلو پر کر کے ہلایا، مگر گولی باہر نہ آئی۔ یہ گڑیا بیکار ہے، درویش نے کہا، اسے الگ رکھ دے، اس بدبخت نے ہماری گولی ہضم کر لی ہے۔ حسن نے یہ بت رکھ دیا۔ کیا یہ بت خوبصورت نہیں؟ درویش نے پوچھا، کیا یہ تجھے اچھے نہیں لگتے؟ خوبصورت ہیں، حسن نے جواب دیا، دل کو اچھے لگتے ہیں۔ بنانے والے نے عورت کی رعنائیاں ان بتوں میں سمو دی ہیں، ان میں صرف جان ڈالنی باقی ہے۔ ہم تجھے انعام دینا چاہتے ہیں، درویش نے کہا، کوئی ایک گڑیا اٹھا لے، تینوں ایک جیسی ہیں۔ حسن بن صبا نے سب سے آخر والا بت اٹھا لیا، جس کے کان میں گولی ڈالی تو کسی طرف سے گولی باہر نہیں آئی تھی۔ درویش نے اسے بیکار کہہ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ تو نے عقل سے کام نہیں لیا اے نوجوان، درویش نے کہا، یا تو نے سنا نہیں کہ میں نے اس گڑیا کے متعلق کہا تھا کہ اس نے ہماری گولی ہضم کری ہے، اسے الگ پھینک دو۔ محترم درویش، حسن نے کہا، میں عقل اور توجہ سے کام نہ لیتا تو آپ کی اس گڑیا کو ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ دوسری دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیتا، لیکن میری عقل نے مجھے بتایا ہے کہ یہ گڑیا اٹھا لے۔ تیری عقل نے اس میں کیا خوبی دیکھی ہے؟ درویش نے پوچھا۔ اس کے ایک کان میں گولی ڈالی تو اس کے دوسرے کان سے نکل گئی۔ حسن نے کہا، اے درویش عالی مقام، آپ یقیناً ایسی بیٹی کو پسند نہیں کریں گے جو اپنے باپ کی پند و نصیحت ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے۔ ایسی بہن بھی بری، ایسی بیوی بھی بری۔ دوسرے کے کان میں گولی ڈالی تو اس نے منہ کے راستے نکال دی۔ ایسی عورت تو اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے، وہ گھر کا کوئی راز اپنے دل میں رکھ نہیں سکتی۔ بات سنی اور ہر کسی کے آگے اگلنا شروع کر دی۔ ایسی عورت اپنے گھر کا اور اپنے ملک کا بھی بیڑا غرق کر دیا کرتی ہے، اور جسے آپ نے بیکار کہا ہے، یہ بڑی قیمتی عورت ہے جو راز کی بات اپنے دل میں دفن کر دیا کرتی ہے۔ میں نے اس بت کو یا گڑیا کو بہت ہلایا، الٹا کیا، ہر پہلو پر کر کے زور زور سے جھنجھوڑا، لیکن اس نے گولی نہیں اگلی۔ آپ اسے توڑ پھوڑ کر اس کا وجود ختم کر دیں تو ہی آپ اس کے اندر سے گولی نکال سکتے ہیں۔ یہ وہ خوبی ہے جو آپ نے فرحی میں دیکھی ہے۔ آپ 8 ہیں اور یہ اکیلی۔ کیا 8 آدمیوں سے ڈر کر اس نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ میں اسے اپنی عمر کی ہم سفر بناؤں گا۔ آفرین اے نوجوان، درویش نے کہا، خدا نے تجھے وہ دانش اسی عمر میں دی ہے جو اوروں کو عمر بھر کا تجربہ حاصل کر کے بڑھاپے میں بھی نہیں ملتی۔ تو پیدائشی دانش مند ہے۔ درویش نے اپنے آدمی سے کہا، تینوں گڑیوں کو اٹھا کر سنبھال لو، ان کے امتحان میں شاید ہی کبھی کوئی کامیاب ہوا ہو۔ ایک آدمی نے تینوں بت اٹھائے اور مشل کی روشنی سے باہر نکل گیا۔ کھانا گرم کرو، درویش نے حکم کے لہجے میں کہا۔ دسترخوان لگ جائے فوراً، یہ دونوں بھوکے ہیں۔ اس ویرانے میں اتنا پرتکلف کھانا حسن بن صبا کے لیے حیران کن تھا۔ حسن اور فرحی اس قدر بھوکے تھے کہ بے صبری سے کھانا نگلتے چلے گئے۔ کھانے کے بعد درویش نے حسن بن صبا کو اپنے پاس بٹھا لیا، باقی سب وہاں سے چلے گئے۔ حسن اور فرحی کے سونے کا الگ انتظام کر دیا گیا تھا۔ فرحی جا کر سو گئی تھی۔ حسن، درویش نے کہا، تیرا نام حسن بن علی ہونا چاہیے تھا، لیکن تو نے حسن بن صبا کہلانا زیادہ پسند کیا۔ میرے آباء و اجداد میں صبا میری ایک شخص ہو گزرا ہے، حسن نے کہا۔ میرا باپ کچھ کم استاد نہیں، لیکن صبا کے متعلق سنا ہے کہ اس نے بہت ہی عزت اور شہرت پائی تھی۔
اس کا کمال یہ تھا کہ کسی کو شک تک نہ ہونے دیا کہ وہ عیاروں کا عیار اور فریب کاروں کا استاد ہے۔ بس یہ وجہ ہوئی کہ میں نے بن علی کی بجائے بن صبا حمیری کہلانا زیادہ پسند کیا۔ لیکن آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ صرف نام ہی نہیں حسن، درویش نے جواب دیا، مجھے تمہارے متعلق بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ تم جس جگہ سے آ رہے ہو اور جس جگہ جا رہے ہو، میں ان کے درمیان ایک رابطہ ہوں، ایک رشتہ ہوں، پل سمجھ لو اور رک جائیں۔ حسن اچانک بول پڑا، مجھے یاد آ گیا، میرے استاد عبد الملک ابن عطاش نے مجھے بتایا تھا کہ خواب میں مجھے ایک غار نظر آئے گا اور اس غار میں میرا علم مکمل ہو جائے گا۔ میں آپ کی ذات میں ایسا گم ہو گیا تھا کہ یاد ہی نہ رہا کہ میں نے خواب میں ایک غار دیکھا تھا۔ اس غار پر دھند چھائی ہوئی تھی، اتنا ہی پتہ چلتا تھا کہ اس دھند میں کچھ ہے۔ میں نے پہلے جن غزالوں کا ذکر کیا ہے کہ خواب میں دیکھے تھے، وہ اسی دھند میں غائب ہو گئے تھے۔ محترم درویش، یہ میرے خواب والا غار تو نہیں؟ ہاں حسن، درویش نے کہا، غار وہی ہے، لیکن تیرا علم یہاں مکمل نہیں ہوگا۔ یہاں سے تجھے روشنی ملے گی جس میں تجھے اپنی منزل، اپنا مستقبل اور اپنی شخصیت بہت ہی بڑی نظر آئے گی۔ اب تو یہ پوچھے گا کہ میں کون ہوں اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ یہ تو میں نے پوچھنا ہی ہے، حسن نے کہا۔ اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں سن لے حسن، درویش نے کہا، مجھے معلوم تھا تو آئے گا۔ ہمارا ایک زمین دوز نظام ہے، اس نظام کو ہم زمین کے اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہوتا ہے جس پر ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ آگے بہت سے قلعے ہیں، جن میں کچھ چھوٹے اور بعض بہت ہی چھوٹے ہیں، اور چند ایک ذرا بڑے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک ایسے ہیں جو چند ایک عمرہ کی ذاتی ملکیت بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان پر قبضہ کرنا ہے۔ قلعہ فتح کرنے کے لیے تو فوج کی ضرورت ہوتی ہے، حسن نے کہا۔ ہم فوج کہاں سے لائیں گے؟ لوگوں کی فوج بنائیں گے، درویش نے کہا۔ لیکن کس طرح؟ حسن نے پوچھا۔ درویش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ہے وہ سبق جو میں نے تجھے دینا ہے، درویش نے کہا۔ تو نے عبد الملک ابن عطاش کی شاگردی کر لی ہے، اب تو ایک اور شخص کی شاگردی کرے گا، اور وہ ہے احمد بن عطاش۔ آگے ایک قلعہ ہے جس کا نام قلعہ اصفہان ہے۔ احمد بن عطاش اس قلعے کا والی ہے، وہ تجھے علم سحر کا ماہر بنا دے گا۔ اب میں جو بات کہنے لگا ہوں، اس کا ایک ایک لفظ غور سے سننا، ہر لفظ کو سینے میں محفوظ رکھتے جانا۔ بنی نوع انسان دو طاقتوں کے غلبے میں ہے، یوں کہہ لو دنیا پر دو طاقتوں کی حکومت ہے، ایک ہے خدا اور دوسرا ہے ابلیس۔ انسان خدا کو کئی روپ دے کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ انسان نے سورج کو خدا بنایا، آگ کو، سانپ کو، آسمانی بجلی کو بھی انسان نے خدا بنایا۔ آخر اسلام نے آ کر انسان کو بتایا کہ خدا کیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ یہ سورج، چاند، آسمانی بجلیاں، آگ، سانپ وغیرہ خدا نہیں، بلکہ یہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ خدا کی وحدانیت کو لوگوں نے مان لیا۔ ہم بھی خدا کو ماننے والے مسلمان ہیں، لیکن ہم نے اپنا الگ فرقہ بنا لیا ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ صحیح اسلام ہمارے پاس ہے۔ لیکن اہل سنت نے لوگوں کے دلوں پر اپنے عقائد ایسے طریقے سے نقش کر دیے ہیں کہ اب ہم ان عقائد کو بدل نہیں سکتے، ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ کیا آپ نے کوئی طریقہ سوچا ہے؟ حسن نے پوچھا۔ ہاں، درویش نے کہا، یہی بتانے لگا، لیکن یہ طریقہ ایسا نہیں کہ پتھر اٹھاؤ اور کسی کے سر پر مارو۔ یہاں معاملہ نظریات کا ہے، اور اس معاملے کو صرف تم سمجھ سکتے ہو۔ صرف میں کیوں؟ حسن نے پوچھا۔ میرا علم ابھی خام ہے اور تجربہ کچھ بھی نہیں، تمہارے پاس سب کچھ ہے، درویش نے کہا۔ پہلے وہ سن لو جو ہم نے سوچا ہے، پھر تم خود محسوس کرو گے کہ یہ تو پہلے ہی تمہارے دل میں تھا۔ بات یہ ہے حسن، اہل سنت نے لوگوں کا رشتہ خدا کے ساتھ براہ راست قائم کر دیا ہے۔ عیسائیت نے بھی خدا کو ہی اول اور آخر قرار دیا ہے، وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہودی ہیں، آتش پرست ہیں، یہ بھی خدا کو مانتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ حکومت اہل سنت کی ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا، حسن نے کہا، کہ ہمارا امیر ابو مسلم رازی اس قدر کٹر سنی ہے کہ اس نے میرے باپ سے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو اہل سنت ظاہر کرتے ہو تو اپنے بیٹے کو اسماعیلی پیشوا عبد الملک ابن عطاش کی شاگردی میں کیوں بٹھا رکھا ہے؟ میرے باپ نے ابو مسلم رازی کے عطاب سے بچنے کے لیے مجھے امام موافق کے مدرسے میں بھیج دیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابو مسلم نے اپنے جاسوس پھیلا رکھے ہیں
جو گھر گھر کی خبر رکھتے ہیں کہ کہیں سنی عقیدہ کے خلاف کوئی بات تو نہیں ہو رہی۔ ہاں حسن، درویش نے کہا، ابو مسلم رازی نے اپنے جاسوس پھیلا رکھے ہیں، اسے معلوم نہیں کہ ہم نے اس کے جاسوسوں کے پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سلجوقی سلاطین کی حکومت ہماری دشمن ہے، لیکن ہم ان کی جڑیں کھوکھلی کر دیں گے۔ ہمیں مصریوں پر بھروسہ ہے، وہ عبیدی ہیں اور ہمارے ہم عقیدہ بھی ہیں۔ محترم درویش، حسن نے کہا، معلوم نہیں کیوں مجھے خیال آتا ہے کہ میں مصر جاؤں اور وہاں سے سلجوقیوں کے خلاف طاقت حاصل کروں۔ درویش عجیب سی ہنسی ہنسا اور کچھ دیر حسن بن صبا کے منہ کو دیکھتا رہا۔ کیوں محترم درویش؟ حسن نے ذرا کھسیانہ سا ہو کر پوچھا، کیا میں نے غلط بات کہہ دی ہے؟ نہیں حسن، درویش نے کہا، میں تمہاری اس بات سے خوش اور مطمئن ہوا ہوں کہ تمہیں مصر کا خیال آیا ہے۔ میں خوش اس لیے ہوا ہوں کہ یہ خیال ویسے ہی نہیں آیا، بلکہ تم میں ایک بڑی پوری اسرار طاقت ہے جو تمہیں اشارے دیتی ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ تم میں نبوت کے نمایاں آثار پائے جاتے ہیں۔ تم نبی بنو یا نہ بنو، تمہیں اتنی ہی شہرت ملے گی جو صرف نبیوں کو ملا کرتی ہے۔ آنے والی نسلیں اور ان کی نسلیں ہمیشہ تمہارا نام لیتی رہیں گی، لیکن ضروری نہیں کہ تمہیں اچھے نام سے ہی یاد کیا جائے گا، لوگ تمہیں یاد ضرور رکھیں گے۔ پہلے درویش کی ہنسی نکلی تھی، اب حسن ہنس پڑا۔ آپ کو میری بات سے خوشی حاصل ہوئی تھی؟ حسن نے کہا، اور مجھے آپ کی بات سے خوشی حاصل ہوئی ہے۔ معلوم نہیں کیوں مجھے برائی میں مسرت حاصل ہوتی ہے۔ میں تمہیں اسی بات پر لا رہا تھا، درویش نے کہا۔ میں خدا کا جو ذکر کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک قوت خدا کی ہے اور دوسری ابلیس کی۔ خدا کا نام لے کر لوگوں کو ان کے عقیدوں سے ہٹانا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کام کو ہم اس طرح آسان کریں گے کہ ہم دوسری قوت کو استعمال کریں گے، یعنی ابلیس کی قوت۔ بدی میں بڑی طاقت ہے حسن، بدی میں کشش ہے، بدی میں لذت ہے اور بدی میں نشہ ہے۔ یہ قوت تمہارے دل و دماغ میں موجود ہے۔ ہم لوگوں پر بدی کا نشہ طاری کریں گے۔ تمہارے ساتھ یہ جو لڑکی ہے یہ تمہارا کام آسان کر دے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم علم سحر کو کام میں لائیں گے۔ یہ علم سحر کا ہی کرشمہ ہے کہ تم مجھ تک پہنچے ہو۔ اب ہم نے تمہارے اس علم کی تکمیل کرنی ہے۔ انسان میں خدا نے یہ کمزوری شروع سے ہی رکھ دی تھی کہ وہ بدی کی طرف جلدی آ جاتا ہے۔ وہ ابلیس ہی تھا جس نے انسان کو بہکا کر جنت سے نکالا تھا۔ ہم لوگوں کو دنیا میں ہی جنت دیں گے، یہ تم دو گے۔ محترم درویش، حسن نے کہا، میرا خیال ہے کہ مزید باتوں کی ضرورت نہیں۔ آپ جو کچھ بھی کہے جا رہے ہیں یہ پہلے ہی میرے ذہن میں موجود ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ مجھے میری اس منزل تک پہنچا دے جہاں سے میں اپنا محاذ کھول سکوں؟ کل صبح تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے، درویش نے کہا۔ اس لڑکی کو بھی تعلیم و تربیت دی جائے گی۔